نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال في موضع آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر طرح کی بڑائی بزرگی تمجید تمہید کے کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی۔ درود و سلام ہو انبیاء کی جماعت پر اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں تمہیں عذاب دے کر کے کیا کروں گا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ رب العالمین آپ کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر آپ رب العالمین کی شکر گزاری کریں، رب العالمین پر ایمان رکھیں، تو رب العالمین آپ کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا۔ رب العالمین تو بڑا ہی قدردار ہے۔ اور رب العالمین جاننے والا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس دنیا میں رب العالمین بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹا عذاب دیتا ہے، چیک کرتا ہے۔ چیک اس بات کا کرتا ہے کہ میرے بندے اور میری بندیاں اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کریں اور رب العالمین کی جانب رجوع کریں، رب العالمین کی جانب لوٹیں، پلٹیں۔
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اس دنیا میں میرے بھائیوں آزمائش ہوتی ہے، آزمائش سے کوئی خالی نہیں۔ آزمائش کبھی آسمانی ہوتی ہے اور آزمائش کبھی زمینی ہوتی ہے۔ آسمانی آزمائش بتاؤں، اللہ نہ کرے پتھروں کی بارش ہو گئی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی، اللہ نہ کرے۔ آپ کی کھیتیاں جو آپ نے لگائی تھی، محنت کی اور فصل کاٹنے کی تیاری میں تھے، پتھروں کی بارش اگر ہوئی تو کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ آسمانی آزمائش ہے۔ اور زمینی آزمائش یہ ہے، اللہ نہ کرے کہ بیماریاں پھیل گئیں۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں کرونا پوری دنیا آزمائش میں آ گئی، پوری دنیا آزمائش میں آ گئی۔ یہ بیماریوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں آپ کے درمیان ہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ۔ یہ بھائی نیت باندھیں، اپنی نیت کو توڑیے، سو بھی رہے ہیں، یہ خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اس دنیا میں آزمائش آتی ہے، سال میں ایک بار یا دو بار۔ وہ آزمائش کبھی آسمانی کبھی زمینی ہوتی ہے، لیکن اس آزمائش کے باوجود لوگ توبہ نہیں کرتے، استغفار اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ اس لیے جو گناہ ہوا، گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ کی جناب میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کنفرم کیا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ مجھے بتایا جائے نجات کن کاموں میں ہے، نجات کا راستہ پوچھا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھو۔ زبان کو قابو میں رکھنے سے مراد آپ کسی کو رسوا مت کریں، کسی کے خلاف غلط پنچائت مت کریں، کسی کی غیبت اور کسی پر بیجا اتہام مت لگائیں، اور کسی کو گالیاں مت دیں، اور کسی کی انبیائی معیشت میں روڑا بڑھنے کی کوشش مت کریں۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یہ نجات کا راستہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت یہ لوگ دین کے حریص تھے، دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فالو کرنے والے لوگ تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کنفرم کیا
کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا اور راستہ بتایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارغ اوقات، فارغ سمے، فارغ ٹائم اپنے گھروں میں گزارو، اپنے بچوں میں گزارو، کاروبار سے فارغ ہوئے، بیپار سے فارغ ہوئے، تجارت زراعت سے فارغ ہوئے، معیشت سے فارغ ہوئے، فوراً ادھر ادھر ٹہلنے گھومنے کے بجائے اپنے گھروں میں پہنچو، گھروں میں پہنچ کر کے اپنے بچوں کی نگرانی کرو، ان کے ہوم ورک کو چیک کرو، اور ریاض الصالحین کے درس کا اہتمام کرو۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارغ اوقات اپنے گھروں میں گزارنا یہ نجات کا راستہ ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے تیسری بار کنفرم کیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا اور راستہ بتایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، یہ نجات کا راستہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کچھ بھائیوں کو نیند آ رہی ہے۔ میں زندگی میں پہلی بار آپ کی اس مسجد میں آیا ہوں۔ 35 سالوں سے بنگالی مسجد اہل حدیث مدن پورہ میں دینی خدمت پر مامور ہوں۔ نام محمود احمد فیضی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس قرآن مجید میں رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس قرآن مجید میں رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اسماعیل کون تھے؟ وعدے کے سچے تھے۔ آج لوگ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، لوگوں کو وعدہ کر کے دوڑاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، نبی تھے اور رسول تھے۔ اس لیے آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی زندگی میں سچائی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ اس حدیث کو یاد کریں، کوٹ کریں، ہمارے نوجوان اس کو میسج میں ڈالیں۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے رب العالمین قیامت کے دن بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی جانب نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک و صاف کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ شخص المسبل ازارہ، جس کا یہ ازار کوئی بھی ہو،
اگر یہ ازار، یہ پینٹ، یہ لنگی ٹخنے سے نیچا ہے، ہیلا بہانہ نہیں، ہما وقت یہ ٹخنے سے آپ کا پیجامہ اوپر رہنا چاہیے۔ صرف لیڈیز کو مستثنیٰ کیا گیا، خواتین کا پیجامہ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اگر کسی شخص کا ازار ٹخنے سے نیچا ہے، قیامت کے دن رب العالمین اس سے بات چیت نہیں کرے گا، نہ اس کی جانب نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اسے پاک و صاف کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسرا وہ شخص والمنان ما آتا، جس نے اس زندگی میں کسی کو کوآپریٹ کیا، کسی کو امداد دیا، کسی کی بیٹی کے شادی کا پورا انتظام کر دیا، اور اس کوآپریٹ، اس انتظام، اس اہتمام، اس امداد کو احسان جتا کر کے اسے بتلا دیا، آپ نے اپنی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا۔ لاک ڈاؤن میں بہت سے بھائیوں نے لوگوں کے گھروں میں راشن بھیجا، ہوتا ہے پیریڈ، موقع آتا ہے، اللہ نہ کرے۔ اگر آپ نے احسان جتلا دیا، آپ نے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا، قیامت کے دن رب العالمین ایسے انسان سے بات چیت نہیں کرے گا، نہ اس کی جانب نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے پاک و صاف کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تیسرا وہ شخص رفیع نگر کے تجار، بیپاری، بمبئی شہر کے بیپاری، اور دنیا کے سارے بیپاریوں کے لیے یہ پیغام دیا جاتا ہے، جو لوگ بیپار کرتے ہیں، وَالْمُنْفَقُ سِرْعَتُهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ، جس نے اپنے سودے، اپنے سامان کو بیچا اور اللہ کی قسم کھا کھا کر کے بیچ دیا۔ پارٹی آئی آپ کے دکانوں پر، آفسوں پر، گوڈاؤن پر، آپ نے اس پارٹی سے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سامان اتنے میں خریدا، اتنے میں بیچ رہا ہوں۔ آپ نے جھوٹی گفتگو کی، اس جھوٹی گفتگو کے ذریعہ پارٹی نے یقین کیا، مال کو خرید لیا، اور آپ نے اپنے سامان کو اللہ کی قسم، جھوٹی اللہ کی قسم کھا کر کے بیچا ہے۔ جھوٹی گفتگو کے ذریعہ مال بک جائے گا لیکن برکت چھڑ جائے گی۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن رب العالمین ایسے انسان سے بات چیت نہیں کرے گا، اور نہ اس کی جانب نظر رحمت سے دیکھے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے آپ کی زندگی میں سچائی آئی، ہمیشہ سچائی کے ذریعہ کام کریں۔ ایک موقع پر گارنٹی دیا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے بارے میں، فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت گارنٹی دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے اپنے جھگڑا نہ کرنے کی بنیاد پر اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت گارنٹی دیتا ہوں۔ مثال سنیں، 2 پلاٹ والے شخص ہیں، ایک پلاٹ یہ، ایک پلاٹ یہ۔ بازو کے پلاٹ والے نے بازو کے پلاٹ والے کو 1 میٹر 2 میٹر اس کی زمین کو، اس کے گوڈاؤن کو ظلماً ہڑپ کر لیا، لیکن بازو کے پلاٹ والے نے جھگڑا نہ کرنے کی بنیاد پر اپنے حق سے دستبردار ہو گیا۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت گارنٹی دیتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں بات کرتا ہوں قرآن کے ذریعہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت صحیحہ کے ذریعہ۔
مجہول گفتگو، موضوع گفتگو، ضعیف گفتگو سے اجتناب کرتا ہوں، نہ سنتا ہوں نہ سناتا ہوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بات کریں قرآن کے ذریعہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے ذریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت گارنٹی دیتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو ہنسانے کے طور پر جھوٹ نہیں بولا۔ آج قصے کہانیوں کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، لوگ صرف ہنسانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی گفتگو کے ذریعہ قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت گارنٹی دیتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک لفظ بھی لوگوں کو ہنسانے کے طور پر بھی جھوٹی گفتگو نہیں کی۔ اور آپ نے فرمایا تیسرا وہ شخص، فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت گارنٹی دیتا ہوں جس کی زندگی میں اخلاق حسنہ ہو۔ آپ نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا واحسنہم خلقا، کمپلیٹ ایمان والے کی نشانی بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ جس کی زندگی میں اخلاق حسنہ ہو۔ ہمارے امام محترم نے ابھی کہا آپ کو 2 خطبہ دینا ہے، طبیعت اچھی ہے 2 خطبہ دے دوں گا انشاءاللہ۔ غرض جو ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے آخری واقعہ جمعیت اہل حدیث کے معروف عالم چیف جسٹس پٹیالہ کے، ریاست پٹیالہ کے، جن کی 3 جلدوں میں سیرت طیبہ کے حوالے سے رحمت للعالمین کی کتاب ہے، اور زاد المعاد کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ میں اس کتاب کے حوالے سے اس واقعہ کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں مکہ المکرمہ میں دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، کہا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، مرو گے تو جنت کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ طارق بن عبداللہ کا بیان، کہا میں مکے کے بازار میں کھڑا دیکھا ایک شخص آیا جو لوگوں میں کلمہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں پتھر لیے کھڑا کلمہ توحید کی دعوت دینے والے کو جو ہے اپنے پتھروں کے ذریعہ جو ہے مار رہا ہے۔ طارق بن عبداللہ نے کنفرم کیا، کہا مجھے بتایا جائے یہ کلمہ توحید کی دعوت دینے والا انسان کون شخص ہے؟ غرض جو ہے لوگوں نے بتایا یہ ہاشمی گھرانے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کلمہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ طارق بن عبداللہ نے دوبارہ کنفرم کیا، کہا کہ پتھروں سے مارنے والا انسان یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب ہیں جو آپ کی دعوت کا انکار باطل اور کنڈم کر رہے ہیں اور پتھروں سے مار رہے ہیں۔ اس دنیا میں اذیت تکلیف اپنوں ہی سے زیادہ ملتی ہے۔ غرض جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے۔ طارق بن عبداللہ نے آن بزنس پروگرام بنایا کہ ہم لوگ اپنے گاؤں سے نکل کر کے مدینہ جائیں گے، مدینہ کی کھجوریں خرید کر کے لائیں گے اور اپنے وطن میں فروخت کریں گے۔ غرض طارق بن عبداللہ اپنی پوری ٹیم سمیت مدینہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ قیام کیا، رات گزاری، صبح کو بیدار ہوئے، غسل سے فارغ ہو کر کے بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد خیریت پوچھی۔ طارق بن عبداللہ سے کنفرم کیا کہ آپ لوگ آئے کہاں سے؟ طارق بن عبداللہ نے کہا ہم لوگ ربضہ سے آئے ہیں۔ مکے سے چند کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ربضہ جہاں کے رہنے والے طارق بن عبداللہ تھے۔ سلام کرنے والا شخص دوبارہ کنفرم کیا، کہا مدینہ آنے کا مقصد، کہا آن بزنس، بیپار کی بنیاد پر مدینہ کی کھجوریں خرید کر کے اپنے گاؤں لے جا کر کے فروخت کریں گے۔ سلام کرنے والا شخص، خیریت پوچھنے والا شخص تیسری بار کنفرم کیا طارق بن عبداللہ سے، کہنے لگا آپ کے ساتھ یہ جو سرخ رنگ کا اونٹ ہے کیا بیچیں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا عرب کنٹری میں سرخ رنگ کا اونٹ جس کی سواری بڑا کاسٹلی، گراں، مہنگا مانا جاتا تھا،
جیسے آج ہمارے بھائیوں کو اللہ توفیق دے، کوئی BMW سے چلے، مرسڈیز سے چلے، کاسٹلی سواری، والمرکب الحنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سواری خوش نصیبی کی نشانی ہے، الاؤڈ ہے۔ قرض جو ہے سلام کرنے والا شخص کہتا ہے آپ مجھے اونٹ دے دیں، اونٹ کے بدلے کھجوریں دے دیں گے، سودا پختہ ہو گیا۔ سلام کرنے والا شخص، خیریت پوچھنے والا شخص اونٹ کی رسی پکڑا، مدینہ شہر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں طارق بن عبداللہ کے بھائی کو نیند آ رہی ہے، طارق بن عبداللہ کی ٹیم میں بے چینی پھیل گئی، بے چینی اس بات کی کہ ہم نے اپنا اونٹ ایک ایسے انسان کو دیا جس سے ہمارا کوئی انٹروڈکشن نہیں، تعارف نہیں، جان پہچان نہیں۔ اونٹ لے کر کے گیا، اونٹ کے بدل کی قیمت کی کھجوریں دے یا نہ دے، لوگوں میں جو ہے یہ بے چینی پھیل گئی۔ طارق بن عبداللہ کی اسی ٹیم میں وفد میں ایک لیڈیز تھی، اس نے تسلی دی، تشفی دی، کہا سنو جو شخص آپ کا اونٹ لے کر کے گیا اس کا چہرہ مون لائٹ، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر ایسا انسان آپ کے اونٹ کی بدل کی قیمت کی کھجوریں نہیں دے گا، اس لیڈیز کا کردار دیکھیں، اس کی ترغیب دیکھیں، کہا میں اپنے جیب خاص سے جو ہے آپ کے اونٹ کی قیمت کی چکتا کر دوں گی، فکر مت کرو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس لیڈیز نے طارق بن عبداللہ پوری ٹیم کے لوگوں کو تسلی دی۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہنے لگا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے اونٹ کی بدل کی قیمت کی کھجوریں دیا ہے، اسے ناپ کریں، وزن کریں، اور آپ کی ضیافت کی کھانے کی مہمان نوازی کی کھجوریں الگ سے پیش کیا ہے، اسے قبول کریں۔ لوگوں نے قبول کیا میرے بھائیوں۔ تھوڑی دیر میں یہی طارق بن عبداللہ پوری ٹیم کے لوگ مسجد نبی کے صدر دروازے پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں وہی شخص ممبر رسول پر واز کہہ رہا ہے، واز اس بات کا کہہ رہا ہے اے لوگو صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات تمہاری زندگی میں خیر ثابت ہوگا۔ اس صدقہ و خیرات کے جہاں بہت سارے آپشن، وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ و خیرات کی برکت سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ و خیرات قبر کے گرمی کے عذاب کو بجھائے گا۔ غرض طارق بن عبداللہ نے کہا برسوں گزر گئے توحید کا درس مکے میں سنا، اخلاق حسنہ کی تعلیم کو میں نے مدینہ کی دھرتی پر سیکھا۔ اسی وقت طارق بن عبداللہ پوری ٹیم کے لوگ دین اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، یہ دین اسلام تحفظ بقا کی گارنٹی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں جو ہے ممبر رسول کے ذریعہ اعلان کر سکتے ہیں، میں نے جو ہے 13.5 گنٹھا زمین میرے بھائیوں کوسا ایک دم ہائی وے جو ہے روڈ پر جو ہے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے خریدا ہے میرے بھائیوں، جس میں صرف اور صرف جو ہے 14,000 اسکوائر فٹ 13.5 گنٹھا پر مشتمل زمین اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے خریدا ہے۔ صرف 25 لاکھ روپے اور دینا باقی ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ تمامی حضرات سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے اس گھر میں آپ اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، بھائیوں بچوں کی جانب سے امداد کریں، خواتین بھی امداد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے مانند اللہ کے گھر کو بنایا، رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر جو ہے گھر بنائے گا۔ رب العالمین آپ کی دینی کوششوں کو قبول فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نمائندے جو ہے دونوں گیٹ پر کھڑے ہوں گے، دوسرا خطبہ جمعہ بھی دوں گا۔ غرض جو ہے اللہ آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل۔ بیٹا ایسے نہیں بیٹھتے، نہا عن الہبوا، ہبوا لگانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آداب، کوئی عذر پرابلم بیماری ہو الگ بات، ورنہ ایسے جو ہے ہبوا لگا کے بیٹھنا یہ منع ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب